بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 92 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت التداوی بالمسکر، یہ باب ہے نشہ آور چیز سے علاج کرانے کی ممانعت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن سماک انه سمع علقمة بن وائل عن ابیہ انه شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سماک سے، انہو سمع علقمة بن وائل عن ابیہ، سماک کہتے ہیں کہ اس نے علقمہ ابن وائل سے اور انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہو شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علقمہ ابن وائل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وسألہ سوید بن طارق او طارق بن سوید، یہ راوی کا شک ہے کہ اس وقت ان سے سوید ابن طارق یا طارق ابن سوید ان کا نام تھا، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الخمر، شراب کے بارے میں، شراب کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فنہاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فقال انا لنتداوى بها، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیست بدواء ولکنہا داء، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ تو مرض ہے۔ وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا النصر وشبابة عن شعبة بمثله، اسی طرح روایت کی محمود نے، انہوں نے نظر سے، انہوں نے اور شبابہ نے عن شعبہ، شعبہ سے بمثله، اسی جیسی روایت۔ قال محمود، محمود فرماتے ہیں قال النظر، نظر نے فرمایا طارق ابن سوید، وقال شبابة سوید ابن طارق، یعنی نظر کے مطابق یہ طارق ابن سوید ہے، جبکہ شبابہ کے نزدیک یہ سوید ابن طارق ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، نشہ آور چیز سے علاج کرانے کی ممانعت، اگر آپ کو یاد ہو تو ابواب الاشربہ کے شروع میں حدیث گزری تھی کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور حرام اور ناپاک چیز سے علاج کے بارے میں ظاہر الروایت یہ ہے کہ وہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر نشہ آور چیز میں علاج منحصر ہو اور دوسرا کوئی علاج نہ ہو بامر مجبوری، تو پھر حرام اور ناپاک چیز سے بھی علاج کرانے کی گنجائش ہے۔ علامہ شامی نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہوا ہے اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ یہاں پر اس حدیث مبارک میں طارق ابن سوید یا سوید ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الخمر، خمر یہاں مراد سے انگوری شراب ہے، کہ ہم تو اس کے ساتھ علاج کرتے ہیں، انا لنتداوى بها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا انہا لیست بدواء ولکنہا داء، کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مرض ہے، آفت ہے، کیونکہ جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر اس کا اگر ایک مرتبہ عادت انسان کو لگ جائے تو پھر چھوڑنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث مبارک، حدیث الباب،
اگر خمر یعنی انگوری شراب کے بارے میں ہے تو پھر کسی تعویل کی حاجت نہیں، کیونکہ انگوری شراب وہ قطعاً حرام ہے۔ اور اگر یہ حدیث ہر مسکر کے بارے میں ہے، جیسے کہ ترجمۃ الباب سے ظاہر ہو رہا ہے بالمسکر بکراہیت التداوی بالمسکر، تو پھر حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے تصورات میں شراب میں ذاتی شفا تھی، تو اس کی نفی کی ہے کہ خمر دوا نہیں ہے، یعنی اس میں ذاتی شفا نہیں ہے، بلکہ وہ بلا ہے، ایک بیماری ہے، کیونکہ اس کی عادت بہت بری ہوتی ہے۔ 4 قسم کی شرابیں ہم نے ذکر کی تھی جو بالاتفاق ناپاک اور حرام ہے۔ پہلا اس میں سے انگور کی کچی شراب، انگور کی پکی شراب دوسری نمبر پر، تیسرے نمبر پر منقاہ شراب، اور چوتھے نمبر پر کھجور والی شراب۔ ان تمام کے تمام چاروں کے چاروں کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، یعنی اتنی کم مقدار میں بھی اگر ہو ایک قطرہ تو وہ بھی اس کا حرام ہے، کسی بھی کام میں اس کو نہیں لا سکتے۔ لیکن جو دیگر نشہ آور چیزیں ہیں تو پھر اس کے بارے میں احکام مختلف ہیں، کہ جو خشک ہے اس میں سے تو وہ پاک ہے، اور شدید ضرورت کے وقت علاج کے طور پر طبیب کے مشورے سے، جو ماہر طبیب ہو، انتہائی ماہر حکیم، اتنی مقدار کھانا جس سے نشہ نہ ہو تو وہ درست ہے، لیکن اگر نشہ ہوتا ہو تو پھر وہ بھی ناجائز ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی السعوط وغیرہ، یہ باب ہے ناک میں دوا ٹپکانے وغیرہ علاج کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مدویہ قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عباد بن منصور عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمد بن مدویہ نے، انہوں نے عبد الرحمن بن حماد سے، انہوں نے عباد بن منصور سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر ما تداویتم به السعوط واللدود والحجامۃ والمشی، بے شک ان دواؤں میں جو تم کرتے ہو بہتر دوا سعوط، لدود، حجامہ اور مشی ہے۔ فلما اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدہ اصحابہ، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک میں دوائی ٹپکائی۔ فلما فرغوا، پس جب صحابہ کرام اس سے فارغ ہوئے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لدوہم، ان لوگوں کے ان سب کے منہ میں دوا ٹپکا دو۔ کالا فلدو کلہم غیر العباس، تو سب کے سب ان کے منہ میں دوائی ٹپکا دی گئی سوائے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے عباد ابن منصور سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر ما تداویتم به اللدود والسعوط والحجامۃ والمشی، کہ بہترین وہ دوائیں جسے تم استعمال کرتے ہو تو اس سب میں سے بہترین لدود، سعود، حجامہ اور مشی ہے۔ وخیر مقتحلتم به الاسمد، اور سرما جس کو تم استعمال کرتے ہو بہترین اس میں سے اسمد ہے۔ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له مکحلۃ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرمدانی تھی،
यक्तहिलु बिहा इंदा नौम सलासन फी कुल्ले आइनिन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे सोते वक़्त सुरमा लगाते थे हर आंख में 3-3 मरतबा। हाजा हदीसन हसन, ये हदीस हसन है। वह हुआ हदीस अब्बाद इब्न मंसूर, और ये हदीस अब्बाद इब्न मंसूर की है। जी अजीज तलबाए किराम, सऊद ये सीन के फतहा के साथ जब हो सऊद अस्सऊद तो इसम है, नाक में दवा डालने को कहा जाता है। और अगर सऊद हो अस्सऊद सीन के जम्मा के साथ तो फिर ये मजदर होगा। साअतद दवा, नाक में दवा चढ़ाना, इस माने में फिर ये आएगा। तो अस्सऊद और अस्सऊद ये अत्तहूर अत्तहूर की तरह है। दूसरा लफ्ज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ लदूद, लदूद ये भी इसी तरह लाम के फतहा के साथ इसम है। मुंह में जबान के एक जानिब से दवा डालना, और अगर लदूद हो लाम के जम्मा के साथ तो फिर ये मजदर है। लद्दल मरीजा, ये कहा जाता है बीमार की जबान एक तरफ करके दूसरी जानिब दवा डालना, यानी जबान को एक साइड किया जाता है और दूसरी तरफ फिर दवा डाली जाती है। तीसरा लफ्ज़ अलहिजामतो, मारूफ लफ्ज़ है, पिछने लगाना, सींगी लगाना, जो ख़राब खून वगैरह बदन से निकाला जाता है। पिछले ज़माने में चूँकि सींग के ज़रिए से किया जाता था, आजकल तो बेहतरीन आलात इसके लिए निकले हैं। और चौथी नंबर पर अलमशियो, मशियो ये मसहल दवा इसे कहा जाता है। वो दवा जिसके ज़रिए से पेट और मैदे की सफाई की जाती है, दस्त वगैरह आना शुरू हो जाती है और इंसान का वो बातिनी निज़ाम वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो यहाँ पर इस पहले हदीस मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवाइयों में से सबसे बेहतरीन पहले करार दी अस्सऊद। तो सऊद नाक में दवा डालना, दिमागी बीमारियों के लिए नाक में दवा डालना ये बेहतरीन इलाज है। रही ये बात कि किस दिमागी बीमारी में कौन सी दवा नाक में टपकाई जाए, तो ये माहिरीन को ही इसका पता होता है। हदीस में इसका तज़किरा नहीं, क्योंकि जो माहिर होते हैं उन्हें ही पता होगा कि भाई कौन सी दवा कितनी मिकदार में डालनी है, तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ इसका जिक्र हुआ। दूसरे नंबर पर लदूद या लदूद जो भी ले ले आप, तो ये नमूनिया वगैरह जब हो जाए तो इसमें ज़बान एक करके दूसरी जानिब दवा डालते थे हुक्मा तबीब हजरात, ये इसका लिए बेहतरीन इलाज था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो ये वाक़या जिक्र हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु के मरज़ुल वफ़ात में सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गशी तारी हो गई तो घर वाले और सहाबाए किराम सब बेचैन हो गए, तो उन्होंने लदूद किया। जब आप सल्लल्लाहु होश में आए तो आप सल्लल्लाहु ने मुंह में दवाई का असर महसूस किया, लिहाजा आप सल्लल्लाहु इससे नाराज़ हुए और फरमाया कि सब के सब जो भी इसमें शामिल थे सब लदूद यानी उनके मुंह में दवा डाली जाए। लिहाजा सब के मुंह में दवा डाली गई, गैर अल अब्बास, सिवाय अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के, जो कि हज़रत अब्दुल्ला के वालिद है, जो पढ़ा जाता है इब्न अब्बास, तो यह अब्बास है और उनके बेटे इब्न जो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्योंकि ये इनमें से शामिल नहीं थे। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में जिक्र है, उसमें है कि दवा पिलाने में हज़रत अब्बास शरीक नहीं थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मुंह में दवा न डाली जाए, बाकी सबको डाली जाए। तीसरे नंबर पर हिजामा, हिजामा लगाना, ये भी जिस्म से फासिद खून निकालने का एक बेहतरीन इलाज है और सुन्नत नबवी है, लेकिन उससे कराना चाहिए कि जो इसके सही इस्तेमाल से वाकिफ हो, इसको जानता हो खूब अच्छे तरीके से। और चौथे नंबर पर अलमशियो, मशियो मसहल लेना, ये भी एक बेहतरीन तरीका इलाज है। आजकल लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते, हालांकि अतिबा के नज़दीक, हुक्मा के नज़दीक कम से कम महीने में एक बार ये करना चाहिए कि कुछ दवाई होती है जिसको खाने से इंसान को दस्त आना शुरू हो जाते हैं और उसका पेट वो बिल्कुल साफ हो जाता है, तो लिहाजा जब पेट साफ होगा तो मैदे की बीमारियों से हिफाजत वो हो जाएगी।
دوسری حدیث مبارک میں بھی پہلے یہی 4 ہے اور پھر آخر میں سرما کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین جس کے ساتھ تم سرما لگاتے ہو وہ اسمد ہے، کیونکہ ایک تو وہ نظر کو تیز کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک سرمدانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے دونوں آنکھوں مبارکہ میں 3 مرتبہ ایک سلائی وہ کرتے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔